لیکن اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے توازن کی بات ہے. حقیقت، ریئلزم، ایک طرف آئیڈیلزم ہے، ایک طرف ریئلزم ہے. آئیڈیلزم تو میں نے بیان کر دیا، اب ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم میں یہ بھی ہے کہ والدین جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا کہ بچے بن جاتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں. فرض کیجئے کسی ایک بچے پر ان کی زیادہ شفقت ہے، چاہتے ساری جائیداد اسی کے نام کر دیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اختیار تو ہے لیکن یہ کہ دوسرے وارثوں کو محروم کر دینا بہت گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بڑی سخت پکڑ ہو جائے. پھر یہ کہ بچوں پر دباؤ ڈالنا کہ یہ کام ضرور کرو. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے ایک مفصل تقریر کی تھی اور تازہ میثاق میں وہ شائع ہو گئی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. سورہ یاسین کی یہ بڑی اہم آیت ہے جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، معمر کر دیتے ہیں. جو ضعیفی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خلقت میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو خلقی طور پر جو ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک تو خاص عمر وہ ہے جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا. یادداشت میں تو کمی ہونی شروع ہو ہی جاتی ہے، سبھی کی کمی ہوتی ہے. لیکن ایک مرض آج کل آپ کو معلوم ہے کہ الزائمرز ڈیزیز اور ڈیمنشیا، یہ دو ایسی ڈیزیز ہیں کہ بالکل انسان کا حافظہ ختم. اب ریگن ابھی تک زندہ ہے لیکن پڑا ہوا ہے، جیسے کہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ویجیٹیبل ہے. جیسے کہ اب ککڑی ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں اتارا ہے اس کی بیل سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. وہ ایک ویجیٹیبل کا پروسیس ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کے وائٹل پروسیسز جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے رہیے، وہ جیتا رہے گا، جیتا رہے گا. ہوش و حواس ہے نہیں. بہت عرصے تک تو اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ صرف اپنی بیوی کو پہچانتا تھا. نینسی ریگن غالباً نام تھا اس کا. اب تو حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتا. یہاں بھی ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب ہوتے تھے، ریلوے کے اندر ملازم تھے، ان کے بارے میں مجھے حال بھی معلوم ہوا کہ ان کا حال یہی ہو چکا، کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کو نہیں پہچانتے. تو بڑھاپا جب آتا ہے تو ایک تو یہ کہ بچوں کی سی عادتیں جو ہیں ان میں پروان چڑھ جاتی ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، میٹھی چیز کھانا ان کے لیے زہر ہے، وہ ضد کر رہے ہیں میں نے کھانی ہے. کیا کریں گے آپ؟ کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ سختی سے بھی روکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے روک رہے ہیں. اب وہ کسی ایسی بات کی ضد کر کے بیٹھ گئے کہ جو آپ کے خیال میں درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو آپ کو ان کی حکم عدولی کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کسی وقت سختی بھی کرنی پڑے. یہ ہے اب جو آئیڈیلزم کے مقابلے میں ریئلزم ہے. اس پر دل کے اندر ایک بندہ مومن نے جب دیکھا یہ ہے کہ اصل تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب میں کیا کروں؟ میرے والد نے یہ بات جو اس کی ضد کی ہوئی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے بنوانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے تو اول تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس سختی کے انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے. ابا جان یہ کام نہیں میں کر سکتا، یہ نہیں کہ آپ جھڑکیں، بس یہ امی جی یہ کام میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بڑے لجاجت کے انداز میں ان سے بات کی جائے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے. میری زندگی کے ایسی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس پر میں پچھتاتا ہوں کہ وہ کاش کہ وہ بات نہ ہوئی ہوتی. میرے والد مرحوم بھی دماغی مرض کے مریض رہے اور اس زمانے میں پھر چونکہ معالج میں ہی تھا. جب میں نے MBBS کیا تھا اس سے پہلے ہی، جبکہ میں ابھی 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، تو ان پر پہلا حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ یوں سمجھئے کہ پھر تقریباً 15 سال اور میں ہی ان کا دیکھ بھال کرنے والا. اور اسی لیے میں پھر چلا گیا تھا ساہیوال خاص طور پر کہ اب میں کہیں اور جاؤں، کسی اور جگہ پریکٹس کروں
اور میرے والد جو ہیں وہ اس طریقے سے بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ کہیں ڈاکٹروں کے جو کلینکس ہیں ان پر جا کر دھکے کھائیں، تو میں انہی کے پاس رہا، اور اس میں مجھے بعض اوقات سختی کرنی پڑی، ایک دفعہ سختی جو ہے جسمانی سختی کرنی پڑی مجھے، اس کے بعد میں روتا رہا، لیکن یہ کہ وہ چونکہ انہیں اس وقت ہوش ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ایسی تھی کہ اس پر میں ضبط نہیں کر سکا۔ بہرحال یہاں جو ہے در حقیقت اب ایسے شخص کو جب دل میں ایک کڑھن ہوگی، افسوس ہوگا، صدمہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یہ گستاخی کر دی، میں نے والد یا والدہ کی اس بات کو رد کر دیا، میں نے ان کی اس خواہش کو جو ہے پورا نہیں کیا، تو جو طبیعت کے اندر ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں، اس کی طبیعت میں جو رد عمل پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دیکھو اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہیں اگر روکنا پڑ رہا ہے والد کو یا والدہ کو، اگر اس کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑ رہا ہے والد کی یا والدہ کی، اگر کسی وقت سختی کے ساتھ بھی انہیں روکنا پڑا ہے کسی چیز سے، تو یہ کہ دل میں کوئی ملال اس لیے نہ لاؤ کہ تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں ان کے لیے جو محبت ہے اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں ان کے لیے جو ادب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو احساسات تمہارے اپنے والدین کے بارے میں ہونے چاہیے اور ہیں، فی الواقع ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا اگر تمہیں کسی وقت ان کے ساتھ کچھ سختی بھی کرنی پڑی ہے، ان کے اس بڑھاپے کی کم سمجھی کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ان کے فہم میں، سمجھ میں کمی ہو جاتی ہے، جو سینس آف پروپورشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نسبت و تناسب کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے اگر ان کی کسی بات کی مخالفت کرنی پڑے، نفی کرنی پڑے، ان کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑے، تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا رب جو کچھ تمہارے اندر ہے، دل کے اندر، اس سے واقف ہے۔ اگر تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے، ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے، تم ان کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو، دلجوئی کرنا چاہتے ہو، لیکن حالات کے جبر نے کہیں کسی معاملے کے اندر تمہیں ایک مختلف طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات،